أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور پیچھے نہ پلٹو کہ نقصان پر پلٹو گے. ترجمہ کنزُ العرفان. موسیٰ نے فرمایا، اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. یا قوم، اے میری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مسکن رہائش گاہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے. قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا، دیکھیے جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کی میراث ہے. یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک اور یہ ہے کہ تمام ملک شام اس میں داخل ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ترجمہ کنزُ ایمان. بولے، اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں گے. ترجمہ کنزُ العرفان. قوم نے کہا، اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے. ان فیہا قوما جبارین. بے شک اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخلے کا حکم دیا تو قوم نے بزدلی کا مظاہرہ شروع کر دیا. اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیات میں اسی کا بیان ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ترجمہ کنزُ ایمان. دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں تھے. اللہ نے انہیں نوازا. بولے کہ زبردستی اس دروازے میں ان پر داخل ہو. اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. ترجمہ کنزُ العرفان.
اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ دو مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی، مگر دو حضرات کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما نے جرات مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا تھا۔ ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، اے لوگوں، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسا دیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، پھر قوم نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں سے کہیں افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات نے کسی سخت موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا روکھا جواب نہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جانثاری کے بارے میں جاننے کے لیے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم ارشاد فرمائے تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔